السلام علیکم، میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ 14 اگست 1947 جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت بے شک معاشی طور پر پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ آبادی کے بہت بڑے انخلاء کے ساتھ مہاجرین کی ایک کثیر تعداد کا بھی سامنا تھا، اور نئے ملک میں نہ ادارے موجود تھے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی معاشی ایکٹیویٹی، لیکن جذبہ اور جنون اور اس کے ساتھ مخلص لیڈرشپ، جسے ان تمام چیلنجز کا نہ صرف ادراک تھا بلکہ ان تمام مسائل سے نکلنے کا حل بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے ذہنوں میں موجود تھا۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک وہ لیڈرشپ جس نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا وہ موجود رہی، پاکستان نہ صرف ان تمام مسائل سے نکلنے میں کامیاب ہو رہا تھا بلکہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہو رہا تھا۔ یہی حال پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بھی تھا۔ سقوط پاکستان تک وسائل کی کمی کے باوجود پاکستان میں نہ صرف اعلیٰ پائے کے تکنیک کار موجود تھے بلکہ برصغیر کے بہترین اداکار، گلوکار اور موسیقار بھی موجود تھے، جو پاکستان فلم انڈسٹری کی مضبوطی اور اس کی ترقی کے لیے دن رات مصروف عمل تھے، جن میں شوکت حسین رضوی، سبطین فضلی اور ریاض شاہد جیسے ہدایت کار تھے، تو خواجہ خورشید انور، نثار بزمی اور بابا جھیے چشتی جیسے اعلیٰ پائے کے موسیقار بھی۔ جبکہ گلوکاری کی بات کریں تو اس میدان میں میڈم نور جہاں کے ساتھ مہدی حسن، احمد رشدی، ناہید اختر اور زبیدہ خانم جیسی اعلیٰ پائے کی آوازیں نغمہ سرا تھیں۔ لیکن 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جہاں پاکستان کے دیگر شعبوں پر زوال آیا، وہیں میوزک اور فلم انڈسٹری بھی تباہ ہو گئی۔ انہی گزرے دنوں میں کانوں میں رس گھولنے والی ایک آواز احمد رشدی بنی۔ احمد رشدی، جنہیں جنوبی ایشیا کا پہلا راک سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ 24 اپریل 1934 کو حیدرآباد دکن میں روایتی سید گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس نے کبھی کسی استاد سے روایتی موسیقی کی تعلیم بھی نہ لی تھی، اور اس وقت جب کہ ہندوستان بھر میں روایتی موسیقی سے منسلک گھرانوں کا راج تھا، نے نہ صرف آنے والے وقتوں میں فلم انڈسٹری پر راج کیا بلکہ پاکستان کا سب سے مہنگا اور مشہور گلوکار بنا، جبکہ موسیقی میں بہت سی نئی جہتوں کا خالق بھی، جبکہ پلے بیک سنگنگ میں پاپ، ہپ ہاپ، راک اور ڈسکو کو متعارف کروانے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ اس کے گائے ہوئے گانوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، اور اس کے گائے ہوئے گانوں کو 90s میں کرسچین بینڈ نے کراچی، حیدرآباد، دکن، ممبئی اور ڈھاکہ میں پرفارم کیا۔ 1956 سے لے کر اپنی وفات تک وہ پاکستان کے سب سے پاپولر سنگر رہے، اور انہیں آواز کا جادوگر یعنی میجیشین آف وائس بھی کہا گیا۔ 1951 میں وہ فلم انڈسٹری میں آ گئے تھے اور بطور پلے بیک سنگر انڈین فلم عبرت میں اپنی آواز کا جادو جگا چکے تھے، لیکن حیدرآباد دکن پر ہندوستانی قبضہ کے بعد احمد رشدی اور اس کی فیملی پاکستان کے شہر کراچی میں منتقل ہو گئے۔ پاکستان آ کر احمد رشدی ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے، اور ریڈیو پاکستان کے مشہور پروگرام بچوں کی دنیا میں مہدی ظہیر کا لکھا ہوا گانا بند روڈ سے کماڑی جایا، جو کہ سپر ہٹ ہو گیا، اور اس کے بعد انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے گانے کی آفر ہوئی۔ 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم بڑا آدمی کے لیے بطور پلے بیک سنگر پہلی بار انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس کے بعد واہر زمانے، یہ دنیا اور رات کے راہی میں بھی اپنی آواز کا کمال دکھایا، لیکن انہیں پہلی کامیابی بطور پلے بیک سنگر چھلک رہی ہیں مستیاں سے ملی، جس میں ان کے ساتھ زبیدہ خانم بھی آواز کا جادو جگا رہی۔ 1961 میں انہیں پہلی بار پاکستان کا سب سے بڑا فلمی اعزاز نگار ایوارڈ دیا گیا، اور گانے کے بول تھے چاند سا گورا بدن ہو، چاند سا مکھڑا گورا بدن، جل میں لگائے گوری اگن، چاند سا مکھڑا گورا بدن ہو، چاند سا مکھڑا گورا بدن،
जल में लगाए। मुखड़ा गोरा बदन और फिल्म थी सपेरन। 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म मेहताब के लिए उनका गाया हुआ गाना गोलगप्पे वाला आया आज भी उसी तरह मकबूल है। 1966 में उन्हें कोको कोरिना पर एक दफ़ा फिर निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें पाकिस्तान का पहला मॉडर्न यानी कि रॉक स्टार होने का भी एजाज़ हासिल है। उन्हीं की गायकी से मुतासिर होकर बाद में आलमगीर भी इसी मैदान में आए और कामयाब हुए। किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो के बाद मौसीकार खलील अहमद के लिए अहमद रुश्दी सबसे पहली तरजीह। याद रहे ये गाना पहले सलीम रज़ा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन खलील अहमद उससे मुतमईन न थे। यूं ये दोबारा अहमद रुश्दी से गवाया गया और उसके बाद सलीम रज़ा का बतौर प्लेबैक सिंगर तकरीबन ख़त्म हुआ। 1960 के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सी खूबसूरत आवाज़ें मिल गईं, जिनमें मेहदी हसन, मसूद राना, मुजीब आलम और बशीर अहमद, इखलाक अहमद शामिल हैं, लेकिन अहमद रुश्दी के कैरियर पर कोई फ़र्क न पड़ा और 1983 में अपनी वफ़ात तक वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और महंगे प्लेबैक सिंगर थे। 1980 के बाद जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों का रिवाज बढ़ गया और उर्दू फिल्में आहिस्ता आहिस्ता कम होती गईं, तो यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो तबाही हुई जिसे हम आज देख रहे हैं। बहुत से आला पाए के गुलकारों और मौसीकारों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली और इसी के साथ हिदायतकार भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। यूं पाकिस्तान से फिल्म इंडस्ट्री का न सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि म्यूज़िक इंडस्ट्री भी सिर्फ कैसेट्स और एल्बम तक महदूद हो गई। 1983 में अहमद रुश्दी कराची में इंतकाल कर गए। वो पहले ही दिल के आर्जा में मुब्तला थे। उन्होंने न सिर्फ फिल्म बल्कि रेडियो और टीवी के लिए भी गाया और पीटीवी के लिए उन्होंने बहुत से गाने रिकॉर्ड करवाए जो आज भी हमारे कानों में रस घोलते हैं। 1979 के मार्शल लॉ ने जहां पाकिस्तान में तशद्दुद और मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया, वहीं फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी, जिसका खिमियाज़ा हम आज मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी की सूरत में भुगत रहे हैं। और पाकिस्तान से फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है। बहुत से सिनेमा हाउसेज़ गिर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी मादूम होने के खदशे से दो चार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा से आगाह करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। शुक्रिया।